अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ाद की बैठक में खुश आमदीद। और आज हम आपको लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी पसंद आएगी। और अगर आपको लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी जिसमें इस्लामी नवादरात रखे गए हैं पसंद आए तो आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चले चलते हैं और आपको लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये पक्की मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है और ये खूबसूरत बर्तन जो है वो 19वीं सदी में बनाया गया था। नाज़रीन, ये पीतल और तांबे के बर्तन हैं जिन पर इस्लामिक काम जो है वो किया गया है और ये भी सदियों पुराने हैं और इनका ताल्लुक जो है वो इस्लामिक दौर हुकूमत के साथ है। ये बर्तन ज़्यादातर 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। नाज़रीन, ये कश्मीरी मीनाकारी से मज़य्यन पीतल की एक खूबसूरत सराई है जिसके दोनों तरफ शेर और अज़दहा की जो शबीह हैं वो बनाई गई हैं। ये मीनाकारी का काम आप देख सकते हैं जो बर्तनों के ऊपर किया गया है और ये बर्तन 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी से मुताल्लिक है। नाज़रीन, ये 19वीं सदी की कुछ तारीख़ी अशिया हैं और ख़ास तौर पर ये साइंसी आलात हैं जो कि माहिरीन फ़ल्कियात उस दौर के इस्तेमाल किया करते थे। ये पीतल का ग्लोब है जो 18वीं सदी का है। नाज़रीन, ये चांदी के रवायती ज़ेवरात हैं जो इस्लामी दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें ब्रोच, अंगूठियाँ, ग्लोबंद, बालियाँ और कलाई बंद वगैरह शामिल हैं। इन ज़ेवरात के इब्तदाई शवाहिद जो हैं वो मेहरगढ़ से मिले थे, लेकिन ये ज़ेवरात इस्लामिक दौर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए। नाज़रीन, ये आप चांदी के बर्तनों पर सजावटी काम देख सकते हैं जो हज़ारों साल पुराना है और जो बर्तन 17वीं और 18वीं सदी के हैं उनमें आप इस्लामी रंग भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये धात के बर्तनों पर कोफतगरी का काम है और ये खालिस्तान इस्लामिक काम है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर इस्लामिक आयात जो हैं वो लिखी गई हैं, कुंदा की गई हैं। नाज़रीन, ये हथियार हैं जिन पर कोफतगरी का काम किया गया है। ये ढालें हैं, खंजर हैं, तलवारें हैं, कुल्हाड़ी। इसके अलावा ये आप तलवार भी देख सकते हैं नीचे, ये शाहजहां के दौर की है। नाज़रीन, ये इस्लामिक पीरियड की ज़रा बख्तर है जो जंग के दिनों में जो है वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ये ढालें और ज़रा बख्तर आप देख सकते हैं जो जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। नाज़रीन, ये इस्लामिक दौर की तलवारें हैं। नाज़रीन, कुफतगरी और नकाशी के काम वाले कमान और तीर यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनका तल्लुक भी औरंगज़ेब के दौर से है। नाज़रीन, पक्की मिट्टी और पत्थर पर जाली का काम इस्लामी दौर में बहुत ज़्यादा किया गया और आप ये देख सकते हैं कि उनके नमूने यहाँ पर ओरिजिनल जो हैं वो रखे गए हैं। ये जालीदार फूलदार डिज़ाइन वाली ईंट की स्लैब है जो 19वीं सदी में इस्तेमाल होती थी। इसी तरह ये सुर्ख पत्थर की स्लैब है जो मिट्टी से बनी है, ये भी 19वीं सदी में इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह ये आप जालीदार डिज़ाइन देख सकते हैं जो 19वीं सदी के हैं। नाज़रीन, ये संगे मरमर के तमीराती नमूने हैं जिनका तल्लुक 19वीं सदी के साथ है। ये कीमती और नीम कीमती आराइशी पत्थर हैं जो 18वीं सदी और 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाते थे। ये संगे मरमर में चेनकारी और जड़ाऊ का काम है जो आप देख सकते हैं। ये संगे मरमर पर खूबसूरत कढ़ाई का काम और ये भी 19वीं और 18वीं सदी का है। नाज़रीन, ये पक्की मिट्टी पर काशीकारी का काम है, खूबसूरत काम और इसका तल्लुक भी 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के साथ है। नाज़रीन, ये भंबोर की मिट्टी के बर्तन है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बर्तन साजी की तकनीक क़ब्ल इस्लाम और बाद इस्लाम के दो अहम अनासर पर मुश्तमिल है। इस्लाम से पहले बर्तन 3000 क़ब्ल मसीह से मिलते हैं
جبکہ اسلامی برتنوں کی تاریخ 18ویں صدی عیسوی کے گرد گھومتی ہے۔ اسلامی دور میں قدیم مٹی کے برتن بمبور سے دریافت ہوئے ہیں جو سندھ میں ابتدائی مسلم شہر دیبل کے مقام پر موجود ہے، جو کہ ایک مشہور بندرگاہ تھی۔ یہ 1712 میں نوجوان مسلمان جرنیل محمد بن قاسم نے اسے فتح کیا تھا۔ بمبور کراچی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور یہاں پر مسلم برتن سازی کا ایک نادر نمونہ جو ہے وہ ملا ہے، جو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ بمبور سے ملنے والے برتن ہیں جو خالصتاً اسلامک کاراگری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ احمد پور شرقیہ کے بنے ہوئے ہلکے وزن کے برتن ہیں اور احمد پور شرقیہ جو ہے یہ بھاول پور کے قریب واقع ہے، اور یہ برتن جو ہیں یہ 1893 سے 1894 کے درمیان بنائے گئے ہیں اور یہ بالکل ہلکے وزن کے ہیں۔ ناظرین، یہ مٹی کے سیاہ روغنی برتن ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ ناظرین روغنی برتن ہیں جو خالصتاً مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر خوبصورت کاشیا گری کا کام کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی روغنی برتن ہیں جو خالصتاً یہاں کی تہذیب کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 18ویں اور 19ویں صدی کے برتن ہیں جو خاص طور پر انڈس ویلی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اورنگزیب بادشاہ کے دور کا کتبہ ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جو شمشیر خان سے متعلق ہے اور اسے نواب کا کوٹلہ تحصیل روہتک انڈیا سے حاصل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح یہ فیروز خان تغلق کے دور کا ایک کتبہ ہے جو ڈیرہ غازی خان کی ایک مسجد سے دریافت ہوا تھا۔ ناظرین، یہ بھی اورنگزیب بادشاہ کے دور کا ایک کتبہ ہے جو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ مسجد خراسان کا کتبہ ہے، لاہور کا جو قدیمی نستعلیق کتبہ ہے، یعنی اسے خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے اور یہ جہانگیر کے دور کا کتبہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح یہ وہ تاریخی کتبہ ہے اور یہاں پر ہم نے وزٹ بھی کیا تھا۔ یہ جنڈیالہ شیر خان میں جو جنڈیالہ شیر خان کی باولی ہے وہاں پر یہ نصب تھا اور اسے یہاں میوزیم میں لا کر رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو تحریر ہے یہ پہلے ہم اپنی جو سابقہ ایک ویڈیو ہے اس میں دکھا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ روایتی موسیقی کے آلات ہیں جن کا تعلق 18ویں اور 19ویں صدی سے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم حکمران جو تھے انہوں نے موسیقی کی بہت زیادہ سرپرستی کی، اسی وجہ سے مسلم دور میں یہاں پر بہت زیادہ موسیقی پھیلی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینا ہے، بانسری ہے، پخراج ہے، یہ سارے آلات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، یہ بھی آپ 18ویں اور 19ویں صدی کے موسیقی کے آلات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا تعلق خالصتاً لکھنؤ کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں تبلہ مدین پڑی ہوئی ہے، خوبصورت مدین جو 18ویں صدی میں استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین، یہ روایتی ستار ہیں، یہ بھی کم سے کم 200 سے 250 سال پرانے ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ لکڑی پر آپ کندہ کاری اور پنجرے کا کام دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کام ہے۔ یہ بھی اسلامک گیلری میں موجود ہے، یہ بھی 18ویں اور 19ویں صدی کا ہے۔ قرآن پاک دیکھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے فارسی ترجمے کے ساتھ ہے، یہ 20ویں صدی کا ہے۔ ناظرین، لکڑی میں پیتل کے جڑاؤ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پیتل کا استعمال کیا گیا ہے لکڑی کے اندر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کام۔ ناظرین، یہ لکڑی میں ہاتھی دانت کا استعمال کیا گیا ہے، یہ دیکھیں یہ شیشہ ہے، یہ باکسز ہیں جو شاید میک اپ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ ہاتھی دانت اور ہڈی کا زیبائشی کام ہے، خوبصورت کام۔ ناظرین، یہ گیسو کا کام ہے، اور یہ آپ لکڑی کا تختہ دیکھ سکتے ہیں جو 18ویں اور 19ویں صدی کا ہے، اور یہ ایک مستطیل لکڑی کا تختہ ہے جس پر گیسو کا کام ہے، ابھرے ہوئے پھولوں کے نمونے اور سنہری مور بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ لکڑی پر کندی ہوئی عربی دعائیں ہیں
جو آپ دیکھ سکتے ہیں عربک لینگویج میں لکھی گئی ہیں، اور یہ لکڑی پہ کندی گئی ہیں، یعنی انہیں لکڑی پر کھودا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پیپر کے گودے کی بنی ہوئی شیاء پر نقش و نگار بنائے گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت کام ہے۔ یہ بھی 18ویں صدی کا کام ہے جو آج بھی یہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی پیپر کے گودے کی متفرق اشیاء ہے جو بنائی گئی ہیں۔ یہ مختلف رنگوں والا قلم دان ہے، یہ بھی قلم دان ہے جو کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی پیپر کے گودے سے بنی ہوئی متفرق اشیاء ہے جن میں ڈش ہیں، ہشت پہلو ٹرے ہیں، مختلف مناظر سے مزین کاغذ کے گودے کا قلم دان ہے۔ ناظرین، یہ برِ صغیر کے مختلف علاقائی جوتے ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ جودھ پوری جوتا ہے 18ویں صدی کا۔ یہ لکڑی کے جوتے ہیں جو 18ویں اور 19ویں صدی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ سلیم شاہی جوتے ہیں جو شہزادہ سلیم استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح یہ زنانہ جوتے ہیں۔ یہ پٹسن کا جوتا ہے۔ یہ ہوشیار پوری جوتا ہے۔ یہ وسطی ایشیائی نوکدار بوٹ ہیں جس میں جیومیٹری ڈیزائن میں کڑھائی کی گئی ہے۔ یہ لکڑی کے جوتے ہیں جنہیں کھڑاویں بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی 18ویں صدی کے ہیں اور مچھلی کی شکل کے بنائے گئے ہیں۔ یہ کڑھائی والے زنانہ جوتے ہیں۔ یہ چمڑے کے جوتے ہیں جو 18ویں صدی میں بنائے گئے تھے۔ یہ روایتی گلگتی جوتے ہیں جو 18ویں صدی کے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ شاہی چوگے ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی مغل دور کے چوگے ہیں جو مغل درباروں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اس طرح ناظرین، یہ بھی ریشم اور اون کے کپڑے ہیں جن پر طلا کاری کا کام کیا گیا ہے، اور یہ بھی مغلیہ دور کے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اسلامک گیلری پسند آئی ہوگی جس میں آپ نے مختلف ادوار کی مختلف اشیاء دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر آپ نے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔